جتنی بھی عبادات انجام پاتی ہیں ظاہر ہے ان کا ایک معنوی ثواب ہے، ان کا ایک اجر ہے۔ معمولاً اخروی زندگی کے لیے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، دنیاوی زندگی کے اوپر اس کا کیا اثر پڑنا چاہیے؟ کیا یہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم عبادات اور مثال کے طور پر اللہ کی بندگی میں جو کچھ انجام دیں تو اس کا دنیا میں بھی کوئی نہ کوئی اثر ڈھونڈیں، یعنی کہ نہیں دنیا میں اثر نہ ڈھونڈیں اور ہم یہ سوچیں ٹھیک ہے میں نے عند اللہ خدا کی خاطر کوئی کام انجام دیا ہے، خدا آخرت میں مجھے اس کا اجر و ثواب نصیب کر دے گا۔ جواب یہ ہے کہ اگر خدا متعال نے دو دنیاؤں کے لیے دو علیحدہ قوانین بنائے ہوتے تو ہم اس پہ مجاز ہوتے کہ ہم سوچیں کہ ایک میں نے کام آخرت کے لیے کیا ہے اور دنیا میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، مجھے معلوم ہے کوئی بات نہیں، اس دنیا کے قوانین علیحدہ ہیں۔ لیکن خدا متعال نے دو دنیاؤں کے دو الگ نظام نہیں بنائے، یعنی مثلا ہم یہ سوچیں کہ خدا متعال ہم سے کہہ رہا ہے کہ کچھ کام تم آخرت کے لیے کرو، کچھ کام تم آخرت کے لیے نہیں کرو، اس کے لیے تمہاری اور ٹینشن دنیا ہو، نہیں ایسا نہیں سوچا خدا متعال۔ خدا متعال نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم جو کچھ کرو آخرت کے لیے کرو، دنیا کا کیا ہوگا؟ یہاں پہ خدا متعال ہمیں اطمینان دیتا ہے کہ میں تمہیں گھاٹے میں نہیں رہنے دوں گا۔ اب یہ گھاٹا ہے کیا؟ سارا ہے کیا؟ ان الانسان لفی خسر، اسٹاک کا نیچے جانا ہے، میرا پیسہ اسٹاک میں لگا تھا نیچے چلا گیا، یہ خسران ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گھاٹا وہ ہے، خسران نقصان وہ ہوگا، یہ اس معنی میں نقصان اتنا گہرا نقصان کہ جس کا کوئی کمپنسیشن نہ مل سکے۔ مثلا میں نے 1 گھنٹہ ضائع کر دیا اور اس میں کوئی اخروی کام نہیں کیا، اس کا کوئی کمپنسیشن ہے کیا؟ نہیں، اس کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، یہ گھاٹا ہے۔ میرے پاس ایک دنیا کی نعمت آئی، میں اس دنیا کی نعمت کو آخرت کے ثواب میں منتقل نہیں کر سکا، خسران یہ ہے۔ لیکن مثال کے طور پر میں اللہ کی راہ میں نکلوں، کوئی اللہ کی راہ میں نکلے، اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دے، یہ گھاٹا ہے۔ یہ تو بہت کامیاب انسان ہے، اس نے بہت ہوشیاری دکھائی ہے، یہ گھاٹا نہیں ہے، یہ تو بہت فائدے کی بات ہے۔ وَلِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ایسی جیسے کاموں کے لیے کرنے والوں کو کر لینا چاہیے تھا۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ جو خدا متعال کا نظام ہے یہ ہمیں دنیا میں دے گا کچھ یا نہیں دے گا؟ ہاں، گھاٹا نہیں دے گا، کنفرم، کچھ بھی ہو جائے گھاٹا نہیں دے گا۔ چلو گھاٹا نہیں دے گا، دنیا میں اپنے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، دنیا میں مجھے کیا ملنے والا ہے؟ عرض کرتا ہوں ایک کہاوت کہ مثلا ایک بادشاہ تھا، کوئی امیر تھا، اپنے گھر کے اندر بڑے پرسکون زندگی کی توقع رکھتا تھا، بہت اچھا گھر بن گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن ایک موقع کے اوپر کسی وجہ سے رات کو سونے سے پہلے پریشان ہو گیا۔ ہر بار اپنے دل کو سمجھاتا تھا کہ دیکھو صبح ہونے تک میں کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ میرا کمرہ ہے، میرا بیڈ روم ہے، اس میں دنیا کی ہر نعمت پڑی ہوئی ہے، اور صبح ہونے تک تو میں ویسے ہی کچھ نہیں کر سکتا، تو ابھی تو سو تو جاؤں کم از کم۔ نہیں سو پایا، لاکھ اپنے آپ کو دماغ کو سمجھاتا نا، نہیں سو پایا۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی کے ساتھ ایسی بات ہو جائے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ صبح تک ہوتے ہوتے انسان کے دماغ کی کیا حالت ہوتی ہے، پھر صبح تک اس کی حالت خراب ہو گئی اور پھر یہ کیا مصیبت میں آ گیا میں۔ تو اچانک اس نے دیکھا کہ ایک آدمی تھا، وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں اور خدا کا شکر ادا کر رہا ہے، کہہ رہا خدا تیرا شکر، تو نے کتنی اچھی رات نصیب کی مجھے، اے اللہ تیرا شکر۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں باہر سردی میں روڈ کے اوپر گلی پہ کھڑا، اللہ کا شکر 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 کر کے یہ بہت چڑھا کہ کپڑے اس کے جسم پہ ہیں نہیں، سردی ڈھٹر دینے والی سردی ہے، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے شکر شکر کیے جا رہے ہیں، یہاں میرا کوڑ کے حالت خراب ہو جا رہی ہے۔ اس کو بلایا کہ ادھر آؤ، شکر کس بات کا؟ کہنے کا بہت اچھی رات ملی مجھے۔ اس نے پھر دیکھا، اس کا حال ہو لیا، کہنے کا کیا اچھی رات ملی؟ کہنے کا میں سارے دن گھومتا رہا، گھوم کے بہت تھک گیا تھا۔ یہاں ہمسائے میں ایک حلوائی کی دکان ہے، اس نے تندور اپنا گرم کیا ہوا تھا، اس کا چولہا گرم تھا، اس زمانے لکڑیوں میں آگ لگاتے تھے، تو کہنے کا وہ گرم تھا، وہ دکان بند کر کے گیا تو اس کا تندور چولہا گرم تھا، تو میں چولہے کے برابر میں لیٹ گیا۔ اتنی اچھی گرم ہوا مجھے ملی سردی کے عالم میں، تھکا مارا میں تھا، ایسا سویا کہ مجھے لگا جیسے سالوں سو گیا۔ تی رات میں کہیں اس کا چولہا ٹھنڈا پڑ گیا، میری جو آنکھ کھلی تو مجھے لگا جیسے پتہ نہیں کتنے سال سکون سے سویا ہوں، اور اب بالکل فریش اٹھا۔ کہنے کا جب میں فریش اٹھا تو میں نے کہا کہ اب یہ غلط بات ہے کہ میں خدا کے شکرانے میں کوئی عبادت بھی نہ کروں۔ کہنے کا میں آدھی رات کو اٹھا، میں نے کہیں سے وضو کیا، آدھی رات اللہ کی بندگی میں گزاری، مجھے ایسا مزہ آیا میں بتا نہیں سکتا۔ اب صبح ہو رہی ہے تو بتاؤ میں شکر کروں یا نہیں کروں؟ میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے اس بندے کا دل نہیں چاہیے؟ مجھے اس بندے کا سا دل چاہیے جو مجھے یہ قانع کر دے کہ جن چیزوں کو زوال ہے ان کے ہونے میں کوئی بلندی نہیں ہے۔
اور جو چیزیں بلند ہیں ان کے کھونے کے بعد کوئی بلندی نہیں ہے۔ اس کو روایات نے ارشاد فرمایا ہے۔ شب 15 شعبان کی ایک دعا ہے، بہت نفیس دعا ہے، اور شیخ عباس قمی نے اس دعا کو لکھنے کے ساتھ لکھا کہ یہ دعا اعلیٰ مفاہیم پر مشتمل مختصر سی دعا ہے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک۔ ماہ شعبان 15 شعبان کی اعمال میں آخر میں جا کر یہ دعا آتی ہے۔ اس میں ایک جگہ بھی فرمایا ربنا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، خدایا میرا اصلی ہم و غم دنیا قرار مت دے۔ دعا افتتاح پڑھتے ہیں، اس میں یہ جملہ بھی آتا ہے شاید، اللہم لا قلبی حبا لک، اے خدایا میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ یہ جو گلاس ہے اس میں اوپر 2-2.5 سینٹی میٹر کم ہے، تو یہ مملوف نہیں ہے، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے مملوف۔ مملوف یعنی بھرا ہوا، اوپر تک ایک قطرہ ڈالیں گے چیز باہر جائے گی۔ اللہم املأ قلبی حبا لک، اے خدایا میرے دل کے ظرف کو اپنی محبت سے ایسا بھر دے کہ اب غیر خدا کی محبت قطرہ بھی آئے تو باہر ہی جائے، اندر نہ جائے۔ اللہم املأ قلبی حبا لک۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل